اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جا بجا بے شمار مرتبہ انسانوں کے سامنے اپنی قدرت کے دلائل پیش کیے۔ یہ اللہ رب العزت نے مخلوق کے سامنے قدرت کے دلائل کیوں پیش کیے؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ جو سب سے بنیادی وجہ ہے نا، مخلوق نے ہمیشہ خالق کی نافرمانی کی ہے، ہمیشہ سے۔ اسی لیے تو اللہ رب العزت نے انسانوں میں سے عظیم تر طبقہ انبیاء کا منتخب کیا، اور پھر اللہ رب العزت نے ایک ایک نبی کی یہ ڈیوٹی لگائی کہ مخلوق میری مخالفت میں چلے گی، انہیں آپ نے اس مخالفت سے روک کر میری الوہیت اور میری معبودیت کا درس دینا ہے، اور انہیں یہ بتانا ہے کہ تمہاری نجات کا دار و مدار وہ اللہ کی الوہیت اور اللہ کی معبودیت کو ہی اختیار کرنے کے اندر ہے، ورنہ ایسے نہیں کرو گے تو ابد الاباد جہنم کا ایندھن میں بنا دوں گا۔ اور قرآن نے اس جہنم کے ایندھن کے بنانے کا بھی بے شمار جگہ تذکرہ کیا۔ اہل جہنم کو جب میں جہنم کے اندر ڈال دوں گا، جہنم کی آگ انہیں جلانا شروع کر دے گی، پھر وہ اہل جہنم کے اندر کلام کیا کریں گے؟ اللہ رب العزت نے ان ساری چیزوں کو قرآن مجید کے اندر بڑے احسن اور خوبصورت انداز کے ساتھ اللہ رب العزت نے بیان کیا۔ اب جو اللہ قدرت کے دلائل پیش کرتے ہیں، کبھی اللہ آسمان کی بات کرتے ہیں، کبھی زمین کی، کبھی دن کی، کبھی رات کی، یہ جتنی بھی ظاہری طور پر ہمیں اشیاء نظر آ رہی ہیں، اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ کیا، کھانے کا، پینے کا، کھیتیوں کا، رنگوں کا، جانوروں کا، دریاؤں کا، ندیوں کا، سارے تذکرے اللہ نے کیے۔ اللہ کہتے ہیں، پھر اللہ سوالیہ انداز اختیار کرتے ہیں، کیا وہ ذات جس نے انہیں پیدا کیا وہ بہتر ہے، یا اس کے مقابلے میں وہ بندہ جو اس کی مخلوق ہے جس نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا کہ وہ بہتر ہے؟ اب مخالفت مخلوق نے کیسے کی ہے؟ مخالفت مخلوق نے کیسے کی ہے؟ مخلوق نے مخالفت ہمیشہ ایسے کی ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر ظاہری طور پر نبیوں کو الہ مان لیا، ولیوں کو الہ مان لیا، جنات کو الہ مان لیا، فرشتوں کی پوجا کرنی شروع کر دی، ظاہری طور پر انہیں عالم الغیب مانا، انہیں حاجت روا مانا، انہیں مشکل کشا مانا ظاہری اعتبار سے۔ پھر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جو انداز اختیار کیا وہ بڑا عجیب انداز ہے۔ دیکھیے، مانگنے والوں نے حضرت مریم سے نہیں مانگا، حضرت مریم کو الہ نہیں مانا۔ آج تک عیسائیت کا ایک بہت بڑا وسیع دائرہ کار ہے دنیا کے اندر، آج تک عیسائی حضرت مریم کو الہ نہیں مان رہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الہ نہیں مان رہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نہیں مانگ رہے، فرشتوں کو، جنات سے، عرشیوں سے، فرشیوں سے، ہر ایک کا الگ الگ الہ اور معبود ہے اس وقت روئے زمین پر۔ اللہ رب العزت نے ذرا اس کا تذکرہ کیا، فرمایا میں نے اپنی قدرت کے دلائل پیش کیے ہیں۔ اور مومن کون ہوتا ہے؟ اللہ نے فرمایا مومن کون ہوتا ہے؟ جہاں سے قرآن شروع ہوتا ہے نا، جہاں سے قرآن، اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں بندہ کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین،
یہ کتاب ہدایت بنے گی صرف اور صرف متقین کے لیے، صرف متقین کے لیے۔ کیا مطلب؟ ظاہر بات ہے جو اس کتاب کو قبول کر لے گا، اس کے عقیدے کو قبول کر لے گا، اس کے نظریے کو قبول کر لے گا، وہ متقی بن جائے گا، وہ متقی بن جائے گا۔ آج اگر کوئی عیسائی قرآن مجید کے عقائد و نظریات کو قبول کر کے آ جاتا ہے دائرہ اسلام کے اندر، تو ہدی للمتقین کے اندر آ جائے گا۔ پھر اللہ نے فرمایا متقین کی سب سے پہلی صفت کیا ہوتی ہے؟ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، بن دیکھے اللہ کی ذات کو مانتے ہیں۔ ہم نے اللہ کو دیکھا ہے؟ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا ہے، اس لیے آج ہم اللہ کو دیکھا نہیں ہے پر دیوانہ وار بیت اللہ کے چکر لگا رہے ہیں، پیٹ اپنے کو بھوکا رکھ کے روزہ رکھ رہے ہیں، جانوروں کی قربانیاں پیش کر رہے ہیں۔ کس لیے؟ کہتے ہیں نا اللہ کے لیے۔ اب کیا اس کا اللہ کی ذات پر ایمان ہے؟ اس کے مد مقابل کچھ لوگ وہ بھی ہیں، یا ایک میری بات یاد رکھنا، دنیا میں کوئی مشرک ایسا نہیں ہے، دنیا میں کوئی مشرک ایسا نہیں ہے جس نے اللہ کو نہ مانا ہو، جس نے اللہ کو نہ مانا ہو۔ قرآن جب مشرکین مکہ کی بات کرتا ہے نا، اللہ مشرکین مکہ کی، خدا واحد شاہد ہے اس وقت جو روئے زمین پر جو مسلمان اپنے آپ کو کہلاتے ہیں نا، اگر آج کا مسلمان اور مشرکین مکہ کے لوگ اگر آپس میں موازنہ کریں نا، تو ہم سے زیادہ اللہ کو ماننے والے وہ لوگ تھے مشرکین مکہ، لیکن اس کے باوجود وہ مشرک ہیں، اور ان کی یہ گواہی تو عرش والا دے رہا ہے نا۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مجھے مانتے ہیں۔ پھر مشرک کیوں ہیں؟ مشرک اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی صفات وہ مخلوق کے اندر مانی ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا ذرا انصاف تو کرنا، ذرا انصاف کر۔ کیا انصاف؟ اللہ نے فرمایا والذین یدعون من دون اللہ، جن لوگوں کو تو اللہ کے علاوہ پکارتا ہے، ان میں حضرت عیسیٰ بھی ہیں، انبیاء بھی ہیں، اولیاء بھی ہیں، اصفیاء بھی ہیں، اتقیاء بھی ہیں، عرشی بھی ہیں، فرشی، نور، سب ہے۔ فرمایا والذین یدعون من دون اللہ، وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ، لا یخلقون شیئا، شیئا جو ہے نا، یہ عربی گرامر کے اعتبار سے یہ جو نون تنوین کا آتا ہے نا، شیئا، یہ کبھی کثرت کے لیے آتا ہے، کبھی قلت کے لیے آتا ہے۔ اللہ نے فرمایا سوئی کے ناکے کے برابر بھی انہوں نے کچھ پیدا کیا، مجھے بتا۔ حضرت عیسیٰ نے کچھ پیدا کیا ہو، حضرت مریم نے کچھ پیدا کیا ہو، حضرت ابراہیم نے کچھ پیدا کیا ہو، یا کسی ولی نے کچھ پیدا کیا ہو۔ اللہ توحید جب اللہ سمجھاتے ہیں تو بال کی کھال نہیں اتار دیتے ہیں، اللہ مزہ نہیں آ جاتا۔ مشرک کو اللہ اس کے گھر کے اندر چھوڑ کے آ جاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں مجھے یہ بتا کہ میری ذات کے علاوہ جنہیں تو الہ سمجھتا ہے، معبود سمجھتا ہے، داتا سمجھتا ہے، معز، مضل، موتی، مانے، بگڑیاں بنانے والا، کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا تو سمجھتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ذرا مجھے بتا تو صحیح نا، کبھی کوئی چیز انہوں نے پیدا کی ہے؟ فرمایا والذین یدعون من دون اللہ، وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ کی ذات کے علاوہ، لا یخلقون شیئا، انہوں نے تو کچھ پیدا نہیں کیا، مولا پیدا نہیں کیا، تو پھر کیا ہے؟ فرمایا وہم یخلقون، انہیں تو میں نے پیدا کیا ہے، انہیں تو میں نے پیدا کیا ہے، ان کو تو میں نے پیدا کیا ہے، انہوں نے کیا پیدا کیا یہ ذرا بتاؤ۔ فرمایا امواتن، وہ مردہ ہیں جو چلے گے، وہ کیا ہے؟ وہ لوگ کیا ہے؟ مردے اور زندے میں کوئی فرق ہے کہ نہیں ہے؟ اب زندہ لوگ ہوتے ہیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ کو بات سنا رہا ہوں، قرآن سنا رہا ہوں، آپ کو پتہ ہے، آپ کے اندر شعور ہے، دیکھ رہے ہیں۔ ایک ہوتا ہے مردہ، ایک ہوتا ہے زندہ۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اموات غیر احیاء، وہ مردہ ہیں، وہ زندہ نہیں ہیں، وہ مردہ ہیں، وہ زندہ نہیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا وہ قبر والا مردہ ہے، وہ زندہ نہیں ہے۔ انسان کی میری مخالفت یہی ہے نا کہ جب کسی قبر پر جاتا ہے اور کس نظریے سے جاتا ہے، یہ میری حاجت پوری کر دے گا، یہ میری حاجت روائی کرے گا، یہ میری مشکل کشائی کرے گا۔ پھر اللہ کہتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ اللہ کہتے ہیں
اگر میں کسی کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہوں، اگر میں کسی کو کوئی تکلیف پہنچانے کا ارادہ کر لوں، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اسے کوئی دور نہیں کر سکتا الا هو، اس تکلیف کو دور کرے گا تو صرف اللہ ہی کرے گا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اگر میں کسی کو خیر دینے کا ارادہ کر لوں، اچھائی دینے کا ارادہ کر لوں، خوشی دینے کا ارادہ کر لوں، وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اللہ نے فرمایا اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اس کو کوئی ٹال سکتا ہے۔ جب اللہ نے اصول بیان کر دیا، اللہ نے فرمایا پھر قبر کے پاس کیا لینے جاتا ہے، پھر وہاں چڑھاوے کس بات کے چڑھاتا ہے، پھر وہاں بکرے اور چھترے کیوں کاٹتا ہے، پھر وہاں دیگے کیوں چڑھاتا ہے، پھر مزار کس لیے قائم کر رکھا ہے تو نے، کس لیے جاتا ہے؟ فرمایا اموات اموات غیر احیاء، وہ مردے ہیں وہ زندے نہیں ہیں، وہ مردے ہیں وہ زندے نہیں ہیں۔ اگلی بات ذرا سننا، اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، انہیں تو اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ اپنی قبروں سے کب اٹھائے جائیں گے، انہیں تو اتنا بھی پتہ نہیں، اللہ کہتے ہیں وہ اپنی قبروں سے کب اٹھائے جائیں گے۔ جب انہیں یہ نہیں پتا تو تمہاری حاجتوں کو انہیں کیا پتا ہوگا؟ امام الانبیاء حضرت، یاد رکھنا حدیث سنانے لگا، امام الانبیاء حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 1 مہینے پہلے ایک صحابی نے سوال کیا، اللہ کے پیغمبر قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا میرے صحابیہ، یہ علم غیب سے یہ چیز تعلق رکھتی ہے، اور علم غیب خاصہ رب کا ہے، خاصہ کس کا ہے؟ خدا کا ہے۔ اور یہاں تک کہ نبی کو بھی اپنی موت کا وقت نہیں بتایا جاتا، نبی کو بھی اپنی قرائن سے، نبی کہتے ہیں قرائن سے، دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 1 سال پہلے کہا صحابہ کرام کو، ہو سکتا ہے میری اور آپ کی ملاقات اگلے سال نہ ہو۔ اگلے سال کیا مطلب؟ ہو سکتا ہے میری اور آپ کی ملاقات اگلے سال نہ ہو۔ تو جن کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں، جی ان کی تو پھر ملاقات ہوتی ہے، ملاقات۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر مان لیا جائے، چلو 1 منٹ کے لیے تصور کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں، جی، اور جہاں چاہتے ہیں چلے جاتے ہیں، پھر اصول قرآن نے کیا بیان کیے؟ اصول قرآن نے بیان کیا جو ایمان کی حالت میں نبی کو دیکھ لے، یا نبی ایمان کی حالت میں، بندہ ایمان کی حالت میں اس کو دیکھ لے، پھر تو وہ صحابی بن جاتا ہے، پھر تو یہ ساری مخلوق صحابی ہے نا۔ ایمان کی حالت میں ظاہر ہے صحابی کون ہوتا ہے؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ عنہ، قرآن نے نہیں کہا سارے صحابہ کو رضی اللہ عنہ؟ تو نبی پاک نے وہ کون سے قرائن تھے کہ جس کی وجہ سے نبی پاک نے فرمایا تھا؟ ظاہری قرائن کون سے تھے کہ پوچھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو سکتا ہے اگلے سال میری اور آپ کی ملاقات نہ ہو۔ فرمایا اللہ کے پیغمبر اللہ آپ کو بتاتے ہیں موت کا؟ فرمایا نہیں بتاتے تو نہیں، قرائن سے ہم بتا دیتے ہیں۔ شاید کون سے قرائن؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر سال حضرت جبرائیل قرآن میں رمضان میں میرے ساتھ قرآن کا 1 مرتبہ دور کرتے تھے، اس مرتبہ 2 مرتبہ کیا اس سال رمضان میں۔ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اس لیے دور کی ہے کہ قرآن کے اندر کوئی کمی باقی نہ رہ جائے، تو لگتا مجھے ایسے ہے جیسے یہ میرا آخری سال ہے۔ تو موت کا وقت تو نبی کو بھی نہیں بتایا جاتا۔ اللہ کہتے ہیں جن کے پاس تم جاتے ہو اپنی حاجتوں کو لے کر، ایانا یبعثون، انہیں تو اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ اپنی قبروں سے کب اٹھائے جائیں گے۔ جنہیں اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ اپنی قبروں سے کب اٹھائے جائیں گے، وہ تمہاری حاجت روائی کیا کریں گے، تمہاری مشکل کشائی کیا کریں گے۔ جب وہ فوت ہو جاتے ہیں وہ اپنے چہرے سے مکھی دور نہیں کر سکتے ہیں، وہ غسل نہیں کر سکتے ہیں، وہ کفن نہیں پہن سکتے ہیں، وہ چارپائی پر نہیں لیٹ سکتے ہیں۔ یہ سارے کام تم کرتے ہو، پھر اٹھاتے ہو اور منو مٹی کے نیچے دفن کر کے آ جاتے ہو۔ جی اوپر تو وہ کچھ نہیں کر سکتے، لیکن قبر میں جانے کے بعد پھر تمہاری حاجت روائی بھی کرنے لگ جاتے ہیں، مشکل کشائی بھی کرنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اموات، وہ مردہ ہیں، غیر احیاء، وہ زندہ نہیں ہیں، وہ زندہ نہیں ہیں۔ اموات، وہ مردہ ہیں، غیر احیاء، وہ زندہ نہیں ہیں۔
وما یشعرون ایان یبعثون، انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ وہ قبروں سے کب اٹھائے جائیں گے۔ جب یہ نہیں پتا تو پھر اللہ کہتے ہیں میں تمہیں عقیدہ بتاتا ہوں، عقیدہ کون سا اختیار کرنا ہے، وہ اگلی آیت سے شروع ہوگا، وہ انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو اگلے درس میں۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام برحمتک۔